روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 15 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ اتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہ کریں، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیوی سے دل لگی کی باتیں کرتے وقت منی نکل جانا، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا اس طریقے سے ہم آپس میں بوسو کنار کر رہے ہیں کہ جس سے منی نکل گئی، تو جس کی بھی منی نکل جائے گی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منی شہوت کے ساتھ میں نکلتی ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر منی نہیں نکلی ہے تو اس کو مزی بولتے ہیں، جو معمولی سا پانی ہوتا ہے، چپچپا پانی ہوتا ہے، ہلکا پانی ہوتا ہے، اس سے وہ شہوت کے ساتھ میں نہیں نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دل لگی کرنا روزے کی حالت میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کرتے وقت، بیوی سے دل لگی کی باتیں کرتے وقت بوسو کنار چل رہا ہے، بوسو کنار کر رہے ہیں، اور بیوی کا جو تھوک ہے، لعاب ہے، وہ حلق کے اندر چلا جائے شوہر کے، یا شوہر کا جو لعاب ہے وہ بیوی کے حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دیکھو، روزے کی حالت میں اگر انسان کا خود کا لعاب، خود کا تھوک اس کا حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بیوی کا خود کا لعاب، خود کا تھوک اس کے حلق کے اندر پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں کہ بوسو کنار کرتے وقت چونکہ یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے، تو ایسے ریلیشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جس ریلیشن سے جو تھوک نکلا ہے ان کا، وہ تھوک اگر نکلا جائے گا، پیٹ کے اندر چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دونوں میں سے جس کا بھی تھوک اگر کسی نے نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بستری کرنے سے روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی قضا کے ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے کہ جس میں 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ نمبر 4، انہیلر کا استعمال کرنا، یعنی جو دمے کا پیشنٹ ہے وہ جو منہ کے اندر لگاتا ہے اس کو اسپرے کے ذریعے سے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دوائی ہوتی ہے چونکہ وہ حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، دوائی کی بھانپ لینا، یعنی جو زکام وغیرہ میں، کاف وغیرہ میں جو بھانپ لی جاتی ہے دوائی کی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً اگر وہ بھانپ اندر لیں گے ہم تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، چھٹا نمبر یہ ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ دل کا کوئی مریض ہے، دل کا کوئی پیشنٹ ہے، وہ زبان پہ کوئی گولی رکھتا ہے، دوائی رکھتا ہے، کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کا اثر، اس کے ذرات وغیرہ بھی وہ حلق کے اندر پہنچتے ہیں۔ نمبر 7، شرمگاہ کے اندر دوائی کا رکھنا، شرمگاہ کے اندر دوائی رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لیڈی ہو یا جینٹس ہو، کوئی بھی ہو، شرمگاہ کے اندر دوائی وغیرہ اگر رکھیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں لڑکیوں کو پیریڈ کا شروع ہو جانا تو فوراً روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں نفاس کا خون آ جانا، یعنی بچے کی ولادت ہو جانا۔ پریگننٹ عورت بچے کو جن دے تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ خون نکل کر کے آئے گا، نفاس کا خون نکل کر کے آئے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، جان بوجھ کر کے قے کرنا، جان بوجھ کر کے وومٹ کرنا، الٹی کرنا، اور وہ منہ بھر کر کے ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، ہمارا روزہ یاد ہے، روزہ یاد ہوتے ہوئے پانی حلق کے اندر چلا جانا۔ مثال کے طور پر ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت ہمارا روزہ یاد ہے لیکن کلی کرتے وقت پانی حلق کے اندر پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 12، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، حقہ پینا، ان ساری چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 14، روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کے مشت زنی کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کو چھونا، اس کو پکڑنا اور اس کے ذریعے سے منی نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشت زنی کا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا بہت سخت ہے، آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو روزے کی حالت کے علاوہ بھی روزے کے باہر بھی مشت زنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کو اس سے باز آنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، مشت زنی سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آخری نمبر کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ روزہ یاد ہے، روزہ یاد ہوتے ہوئے جان کر کے اور پتہ ہونے کے باوجود کوئی چیز کھا لینا، کوئی چیز پی لینا۔ مثال کے طور پر روزہ یاد ہے اور بھوک لگ رہی ہے، ہم نے کوئی کھانا کھا لیا، اور یا پیاس لگ رہی ہے ہم نے پانی پی لیا، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ میں کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ 15 چیزیں ہیں، 15 باتیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے روزے کو ہمیں بچانا چاہیے، اپنے روزے کو اچھی طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔